بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 28 لائن سے ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ نظم ہے، تو نثر والا حصہ ہم نے مکمل کر لیا اور غزل والا بھی۔ تو یہ نظم کا حصہ ہے، تو یہ 28 لائن سے چل رہے ہیں۔ تو یاد نگر، اس نظم کا جو عنوان ہے یاد نگر۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں شفیق فاطمہ شہرہ، تو ان کا تعارف پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نظم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو دیکھیے، شفیق فاطمہ شہرہ سن 1930۔ شفیق فاطمہ شہرہ کی پیدائش ناگپور میں سن 1930 میں ہوئی۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ بی اے کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد اور ایم اے کا امتحان ناگپور یونیورسٹی سے پاس کیا۔ شہرہ نے ممتاز کالج حیدرآباد میں اردو کی استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اور یہیں سے سبکدوش ہوئیں۔ اس وقت ان کا قیام حیدرآباد میں ہے۔ شعر کا پہلا مجموعہ آفاق نوا حیدرآباد سے دسمبر سن 1987 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں صرف نظمیں ہیں۔ دوسرا مجموعہ گلۂ صفورہ کے نام سے مکتبہ جامعہ نئی دلی سے نومبر سن 1990 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ بھی ایک غزل اور چند قطعات کے علاوہ نظموں پر مشتمل ہے۔ سلسلہ مکالمات کے نام سے شعرا کا کلیات 2006 میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا ہے۔ شعرا بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہیں۔ ان کی نظموں کا اسلوب اور مرکزی خیال اتنا منفرد ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نظم بہت پیچیدہ معلوم ہوتی ہے اور نظم کا مفہوم پوری طرح گرفت میں نہیں آتا۔ اکثر نظموں میں شعرا نے اسلامی تاریخ اور قرآنی واقعات سے بھی مدد لی ہے۔ انہوں نے موجودہ زمانے کے تہذیبی اور سیاسی مسائل کو جس انداز سے نظموں کا موضوع بنایا، اس سے بھی ان کا منفرد اسلوب نمایاں ہوتا ہے۔ یاد نگر ایک نمائندہ نظم ہے۔ اس نظم کا آہنگ اور اس کا مخصوص نغمہ قاری کو متوجہ کرتا ہے۔ اس نظم میں وطن سے دوری یا جلا وطنی کے احساس کو بہت خوبی سے نظم کیا ہے۔ تو یہ شاعرہ ہماری شفیق فاطمہ شہرہ کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ تو دیکھیے، ہم نظم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نظم کا جو عنوان ہے یاد نگر، تو ایک ایک میں بند پڑھ کر یہاں سے یہاں تک 4 مصرے پڑھ کر اس کی تشریح بتا دوں گی، آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ اشعار یا یہ شعر، اگر ایک شعر آتا ہے تو شعر لکھیں گے، پوری بند آ رہی ہے تو لکھیں گے یہ بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل شفیق فاطمہ شہرہ کی نظم یاد نگر سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ہماری جو مین تشریح وہ کرنا شروع کریں گے۔ تو میں یہ بند پڑھ رہی ہوں، دیکھیے۔ میں اوز بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر، میں گیت بن کے تیری وادیوں میں کھو جاؤں، بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے کہ تیری خاک کے دامن میں چھپ کے سو جاؤں۔ تو اس نظم کے مرکزی کردار جو شاعرہ ہے وہ فسادات کی بنا پر اپنے گھر اور وطن سے ایک کیمپ میں مقیم ہے، یعنی ایک کیمپ میں رہ رہی ہے۔ ایسی حالات میں اسے اپنے وطن کی یاد برابر آ رہی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ ایک بار اس کا وطن اسے واپس بلا لے اور وہ اوز بن کے وطن کے سبزہ زاروں پر برس جائے اور ایک گیت بن کر وطن کی وادیوں میں وہ کھو جائے، اور جب موت آئے تو اپنے وطن کی خاک میں چھپ کر سو جائے۔ اب اگلا بند دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے۔ شگفتہ گھاس میں یہ زرد زرد ننھے پھول، نہ جانے کس لیے پگڈنڈیوں کو تکتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ان کو چننے والے آج گھروں سے دور کسی کیمپ میں سسکتے ہیں۔ تو دوسرے بند میں شاعرہ سوچتی کہ وطن کی ہری ہری گھاس میں کھلے ننھے زرد پھول جو ہیں کس کی راہ تک رہے ہیں، کس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے چننے والے ہاتھ اپنے گھروں سے دور کسی کیمپ میں سسک رہے ہیں اور ان پھولوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو یہ والا پیج جو ہمارا صفحہ یہ والا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے۔ دیکھیے، اگلے صفحے پر اگلی بند ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے۔ کئی گھرانوں کی فریاد اس میں ڈوب گئی ہیں، کئی گھرانوں کی فریاد اس میں ڈوب گئی، اب اس کنویں پہ نہ آئے گی کوئی پنہاری،
کسان کھیت نہ سینچیں گے ایسے پانی سے، ہری نہ ہوگی اسے پی کے کوئی پھلواری۔ تو شاعرہ کے ذہن میں محفوظ یادوں سے ایک منظر ابھرتا ہے جب فساد میں کئی گھرانوں کے افراد کو قتل کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ بے قصور لوگ فسادیوں سے فریاد کر رہے ہیں کہ اس کنویں کے پانی میں معصوموں کا خون شامل ہے، اس لیے اب اس کنویں پر کوئی پنہاری پانی بھرنے نہیں آئے گی۔ نہ کسان اس کنویں کے پانی سے اپنے کھیت سینچیں گے، نہ اس کنویں کے پانی سے کوئی پھلواری ہری ہوگی۔ اب اس کا مطلب کہ اس کنویں کا پانی اب کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اب اگلا بند دیکھیے یہاں پر، یہیں ندی کے کنارے سے دبایا تھا، مگر شبانوں کو وہ بارہا نظر آئی۔ ہٹی جو ریت تو چمکا وہ چاند سا ماں تھا، چلی ہوا تو وہ ریشم سی زلف لہرائی۔ تو شاعر کو خیال آتا ہے کہ فسادیوں نے جس معصوم بچی کو مار ڈالا تو اسے یہیں ندی کے کنارے ریت میں دفن کیا گیا ہے، اور وہ معصوم رات کو اکثر اس طرح یاد آتی ہے کہ ہوا کے چلنے سے اس جگہ کی ریت ہٹ گئی تو اس معصوم بچی کی چاند سی چمکتی پیشانی نظر آنے لگی، اور ہوا کے چلنے سے اس کے ریشم جیسے زلفیں جو ہے لہرانے لگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں، میں تیرے پاؤں پڑوں ہاتھ روک لے قاتل، اسے نہ مار جو تیری طرف ہمکتا ہے، یہ تیغ کو بھی کھلونا سمجھنے والا ہے، یہ لال پھینک کے انگارہ چوس سکتا ہے۔ تو فسادات میں عام آدمی جو ہے کیسا وحشی بن جاتا ہے، اس حالت کو شاعرہ یہاں بیان کر رہی کہ جب ایک چھوٹے بچے کو فسادی مار رہے تھے تو اس کی ماں نے بے اختیار ہو کر کسی طرح قاتل سے التجا کی کہ یہ بچہ کتنا معصوم ہے، تو یہ تو تیری طرف پیار سے بڑھ رہا ہے، تلوار کو بھی ایک کھلونا سمجھ رہا ہے، یہ اتنا معصوم ہے کہ لال جو ایک قیمتی پتھر ہے اسے پھینک کر انگارہ چوس لے گا۔ اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اچھی بری چیز کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم، کہا کسی نے کہ وہ جلد لوٹ آئیں گے، کہا کسی نے کہ امید اب بہت کم ہے، الہی ڈوبتے دل کو ذرا سہارا دے، میرے چراغ کی لو آج کتنی مدھم ہے۔ تو شاعرہ کے یاد نگر کے پھر ایک مظلوم عورت کی حالت زار سامنے آتی ہے جس کا شوہر فساد میں لاپتہ ہو گیا ہے، اسے اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائے گا، کسی نے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر اس مظلوم تنہا عورت کا دل ڈوبنے لگتا ہے، وہ خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ میرے دل کو ذرا سا سہارا دے، آج میرے چراغ کی روشنی اتنی کم ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے۔ یہاں شاعرہ نے اس مظلوم عورت کی بے بسی مایوسی کو اس طرح بیان کیا کہ پڑھنے یا سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ والا صفحہ ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو اگلے صفحے پر اگلے بند میں پڑھ رہی ہوں کہ نبولی نیم کی پکی اب آئے گا ساون، مگر یہ گیت اسے کیسے یاد آیا، وہ اپنی ماں سے لپٹ کر نہ رو سکے گی کبھی، نہ سر پر ہاتھ کبھی رکھ سکے گا ماں جایا۔ تو شاعر وطن سے دور کیمپ میں بیٹھی سوچ رہی کہ اب وطن میں نیم کے درخت پر نمولی پک گئی ہوگی۔ نمولی جو ہے نیم کے پھل کو کہتے ہیں کہ وہ جو نیم کا پھل نمولی ہے وہ پک گئی ہوگی، اب ساون آئے گا، مگر یہ ساون کا گیت اسے کیوں یاد آئے گا، یاد آ گیا، اب تو اس حالت میں نہیں کہ وہ ساون کے گیت گائے، وہ اپنی ماں سے لپٹ کر نہ رو سکے گی، نہ اس کا بھائی ماں کا جایا اس کے سر پر تسلی اور سہارے کے لیے ہاتھ رکھ سکے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ بند پر دیکھیں، سنا ہے نیند میں وہ چونک چونک پڑتے ہیں، لہو کے داغ تھے جن پر وہ ہاتھ جلتے ہیں، پڑوسیوں سے یہ کہہ دو وہ مشعلیں رکھ دیں کہ گاؤں کے گھر ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔ شاعرہ اب ایک دوسرا منظر بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں نے معصوم بچوں کو قتل کیا تھا وہ اب نیند میں چونک اٹھتے ہیں، جن ہاتھوں پر معصوموں کے خون کے دھبے تھے اب وہی ہاتھ جلتے ہوئے لگتے ہیں، جن مشعلوں سے پڑوسیوں کے گھر جلائے تھے ایک گاؤں کے گھر ساتھ ساتھ جلتے ہیں، یعنی گھر کسی کا بھی ہو وہ ساتھ میں جل گیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے کہ اس کے آتے ہی دکھیائیں مل کے روتی ہیں، درندے اپنے بھٹوں میں دہلنے لگتے ہیں،
اپنے بھٹوں میں دہلنے لگتے ہیں، ہوائے کوہ سے ٹکرا کے جان کھوتی ہیں۔ شاعر ان ہولناک مناظر کو یاد کر کے خدا سے دعا کرتی کہ اب ایسی کوئی شام نہ آئے کہ اس کا خیال آتی وہ کتنی دکھیائیں مل کے روتی، ان کی آوازاری اور دردناک آوازیں سن کر اپنے بھٹوں میں درندے دہل جاتے ہیں، ہوائیں بھی لرز لرز کر پہاڑوں سے ٹکرا کر اپنی جان کھو دیتی ہے۔ الہی اب ایسی کوئی شام نہ آئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیے یہ والا صفحہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے، دیکھیے تو اگلے صفحے پر ہے دیے کے واسطے ننھے پناہ گیر نہ رو، فلک پہ دیکھ وہ قندیل ماہ روشن ہے، اسی فضا میں میرے چاند تو بھی ابھرے گا، جو تو ہے ساتھ تو غربت کی راہ روشن ہے۔ تو شاعرہ کیمپ میں رہنے والی اس عورت سے مخاطب ہے کہ تیرا بچہ تیرے گھر کا چراغ تھا، وہ ایک ننھا دیا تھا، ذرا دیکھ آسمان پر چاند روشن ہے۔ مظلوم ماں چاند کو دیکھ کر اپنی ممتا کے جوش میں کہتی کہ اس فضا میں میرے چاند یعنی میرا بیٹا بھی تو ابھرے گا، اور اے چاند جو تو میرے ساتھ ہے پردیس میں، تو میں بھی پردیس میں بھی میرا راستہ روشن ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، طلائی گھاس سے وادی میں تھا تلاتم سا ہوا میں نرم شعاؤں کی سرسراہٹ تھی، نیا تھا چشمہ مہر اور نیا تھا رنگ سپہر ہر ایک گوشہ میں، لیکن اجل کی آہٹ تھی۔ شاعرہ پھر اپنے وطن کو یاد کر کے کہتی ہے، جہاں سنہری گھاس سے وادیاں بھری ہوئی تھی، اور جب گھاس ہوا سے لہراتی ہے تو لگتا ہے کہ ہوا میں نرم شعاؤں کی سرسراہٹ ہے۔ ایک صبح جب نیا سورج طلوع ہوا تھا تو آسمان کا رنگ کچھ اور ہی تھا، ہر ایک گوشے یعنی کونا، ہر ایک گوشے میں موت کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں، دیکھیے ہوا نے دیپ بجھایا ہی تھا کہ نکلا چاند، قلم کو تیز چلاؤ کہ یہ بھی ڈوب نہ جائے، خود اپنے دل کے اجالے کا اعتبار نہیں کہ ایک بار یہ جائے تو پھر پلٹ کے نہ ہے۔ تو اب شاعرہ خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، وہ کہتی کہ ہوا نے دیپ بجھا دیا تو آسمان پر چاند نکل آیا، قلم کو اور تیز چلاؤ کہ کہیں یہ روشن چاند ڈوب نہ جائے، اب خود اپنے دل کے اجالے کا اعتبار نہیں کہ ایک بار یہ دل کا اجالا، دل کی دھڑکن جو ہے چلی جائے گی تو پھر پلٹ کے نہ آئے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ چاندنی کا اجالا، یہ نیم شب کا سکون، سفید گنبدوں در دودھ میں نہائے ہوئے ستاروں، کوئی کہانی کہو کہ رات کٹے نہ یاد آئیں مجھے روز و شب بلائے ہوئے۔ شاعرہ پھر کہتی کہ آدھی رات کا وقت ہے اور چاندنی کا اجالا ہے اور فضا میں سکون ہے، سفید گنبد اور در و دیوار چاندنی میں نہائے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ستاروں تم کوئی کہانی سناؤ کہ یہ رات کسی طرح کٹ جائے اور مجھے وہ گزرے ہوئے شب و روز یعنی فسادات کے جو دن تھے پھر یاد نہ آئے۔ تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے مکمل۔ دیکھیے شاعرہ کا نام ہے شفیق فاطمہ شہرہ۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، یہ والا پیج بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ دیکھیے ہماری مشق ہو گئی شروع۔ تو مشق میں جو پہلا لفظ و معنی ہے، تو پہلا لفظ ہے شبانو یعنی شبان کی جمع چرواہے، ماں جایا بھائی، دکھیائیں غم زدہ عورتیں، قندیل چراغ لالٹین، غربت پردیس، طلائی سنہری، تلاتم طوفان، شعاع کرن، مہر سورج، سپہر آسمان، نیم شب آدھی رات، پناہ گیر پناہ لینے والا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ہمارے غور کرنے کی بات جو نظم سے متعلق ہی ہے کہ نظم میں قتل و غارت گری کے الفاظ نظم کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعرہ وطن سے دور جا کر وطن سے متعلق چیزوں کو یاد کرتی ہیں۔ نظم کی فضا غم انگیز اور دردناک ہے۔ تو یہ والا پیج بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اگلے صفحے پر ہم چلیں گے تو دیکھیے اگلے صفحے پر یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات ہو رہے ہیں شروع۔ تو یہاں پر دیکھیے 4 سوالات، ہم چاروں کے جوابات دیکھیں گے۔
تو پہلا سوال ہے نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے نظم کا مرکزی خیال ہے فساد کی قتل و غارت گری۔ نظم کا عنوان یاد ہے نگر نظم کے لیے کتنا موزوں ہے؟ اس نظم کا مرکزی کردار ایک فساد زدہ عورت ہے جو ایک کیمپ میں وطن سے دور پناہ گزین ہے۔ اسے وہاں فساد کے حادثات، بچوں کا مارا جانا، گھروں میں آگ لگنا، یہ ہولناک مناظر اس کے شعور کا حصہ بن گئے ہیں اور ہر منظر ذہن میں اجاگر ہو کر ستاتا رہتا ہے۔ اس تعلق سے نظم کا عنوان مناسب و موزوں ہے۔ الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے۔ اس بند میں نظم کا کردار شام سے کیوں خوفزدہ معلوم ہوتا ہے؟ تو وہ شام ہی کا وقت تھا جب فساد شروع ہوا تھا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سے پورا ماحول ہولناک تھا۔ اس لیے شام ہوتے ہی شاعرہ کو فساد والی شام یاد آتی ہے۔ وہ دعا کرتی ہے کہ الہی شام اب اس گاؤں میں نہ آئے، کہ الہی ایسی شام اب اس گاؤں میں نہ آنے پائے۔ سوال نمبر 4 ہے نظم کے آخری مصرعے میں نظم کا کردار بھلائے ہوئے روز و شب کو کیوں یاد نہیں کرنا چاہتا؟ نظم کے آخری مصرعے کا کردار ہمیں اس لیے نہیں بھولتا کہ بھولے ہوئے شب و روز انتہائی ہولناک اور بھیانک ہیں۔ نظم کا مرکزی کردار خود شاعرہ ہے اور وہ ان شب و روز کو اس لیے یاد نہیں کرتی کہ اس یاد سے اس کا دل کانپنے لگتا ہے اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے ہمارے 4 جوابات ہو گئے مکمل۔ اب عملی کام ہے یہ ہمارا۔ تو عملی کام میں پہلا جو ہے دیکھیے اپنی پسند کے 3 بند یاد کر کے استاد کو سنائیے۔ تو اپنی پسند کا کوئی سا بھی 3 بند یاد کیجیے، بہت اچھی سی نظم ہے، تو اس کو یاد کر کے اپنی کلاس میں سنائیے اپنے استاد کو۔ نظم کے چوتھے اور 5ویں بند کی تشریح کیجیے۔ تو نظم کے چوتھے اور 5ویں بند کی میں نے تشریح پورے نظم کی آپ کو بتا دی ہے، تو چوتھے اور 5ویں بند کی تشریح دیکھ لیجیے گا۔ یہیں پہ اپنی میں ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ پورا ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کو ہیلپ بھی ملے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔